تو اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی دو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاورز تھی، رومن امپائر اور دوسری تھی پرشین امپائر، اور دونوں کے بادشاہوں کا یہی پوائنٹ آف ویو تھا کہ بس جی بادشاہ کا جو مذہب ہے سارے لوگ اسی پہ عمل کریں۔ تو اب یہ ایک جبر تھا، تو اب ظاہر ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کا میسج ان تک پہنچا ہے تو خود ان کی حکومت ہی ان کو روک دے گی، کیا کریں، یہ ایک ایشو تھا۔ اچھا، اب یہ بڑا ایشو ایک چیلنج تھا، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تو آپ نے تفصیل سے پڑھا کہ مکہ مکرمہ کے جو لیڈرز تھے وہ لوگوں کو شرک پہ لازم کرنا چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کیا کہ ان کے تمام لیڈرز مارے گئے، اور پھر جب مکہ مکرمہ فتح ہوئی تو پھر تو یہ ہو گیا معاملہ کہ پورے عرب میں تمام انسانوں کو مذہبی طور پر آزادی مل گئی کہ وہ جس طرح چاہیں اپنے طرح رہیں، لیکن صرف جو شرک جو کر رہے تھے ان کے لیے ایک چیلنج تھا کہ نہیں جی آپ کو لازماً شرک کو چھوڑنا پڑے گا۔ قرآن مجید کا موضوع یہ سورہ توبہ میں، لیکن وہ سب نے چھوڑ دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ پہ یا باقی اپنی زندگی جیسے مرضی گزارو، وہ آ گیا معاملہ۔ اچھا، اب دوسرا چیلنج یہ آیا کہ نو مسلم افراد کی تعلیم و تربیت ایک بڑا ایشو تھا کہ جو لوگ بھی ایمان لے آئے ہیں تو ان کی بھی پھر آپ ایجوکیشن اور ٹریننگ کی ضرورت تھی، جس کو ایمان کی حلاوت، یعنی ایک تو یہ نا کہ آپ ویسے پڑھ کے سکھا دیں سیکھ لیں ٹھیک ہے جی بات ختم، نہیں جی، اب معاملہ یہ تھا حلاوت، یعنی ایک اپنے بالکل سائیکولوجیکلی آپ کے ذہن میں ایمان واضح بھی ہو جائے اور پھر یہاں ان کے یہاں شوق بھی پیدا ہو جائے، یہ ایک چیلنج تھا۔ اور تیسرا چیلنج تھا جاہلیت کا۔ اب جاہلیت کو میں پچھلے لیکچرز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بتایا کہ عربوں کے ہاں جاہلیت تھی، اور جاہلیت کا یہ مطلب نہیں کہ ان پڑھ ہے، نہیں، یہ نہیں تھا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے گروپ کے ساتھ ہیں تو بس جی اسی کے ساتھ ہیں، چاہے وہ نیکی پہ ہیں تو ہم بھی نیکی پہ ہیں، وہ برائی پہ ہیں تو ہم بھی برائی پہ ہیں، یہ جاہلیت تھی، جس کا میں نے ایک عرض کیا تھا کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں عرصہ پہلے کے ایک شاعر کی یہ بات ہے بڑی زبردست کہ خبردار ہمارے خلاف جہالت نہ کرنا ورنہ ہم تم سے بڑھ کے جاہل، اس طرح کی بات تھی ان کی۔ تو آپ امیجن کریں یہ حالت تھی، تو یہ جاہلیت، ابھی تک لوگ ایمان تو لے آئے تھے لیکن جاہلیت تھی، تو اس کو ٹھیک بھی کرنا تھا۔ یہ تینوں چیلنجز تھے۔ اب یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کیا کہ جو بھی آپ سے ملتے گئے، یعنی جو بھی مکہ والے ہوں، مدینہ کے ہوں، کچھ اور قبیلے کے لوگ ہوں، تو ان کو لے کے ان کی ایک ٹریننگ اور ایجوکیشن کا سلسلہ کرتے رہے، جاہلیت ان سے ختم ہو گئی۔ اب ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رسپانسبلٹی یہ تھی کہ اب جی آپ اور لوگوں تک، یعنی پورے عرب میں بھی، اور وہیں تک ہی نہیں بلکہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو آرڈر یہ دیا تھا کہ آپ یہ دونوں سپر پاورز کو یہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کی حکومت آ جائے گی، اور آپ نے وہاں پر یہ دعوت پھیلانی ہے۔ وہ آپ خود امیجن کر لیں کہ افغانستان اور تاجکستان کے ایریے سے لے کے چلتے چلتے ان کی حکومت لیبیا تک آ گئی تھی، اور پھر تابعین میں تو آگے یہ مزید پھیل کے اور اسپین تک آ گئی تھی حکومت ان کی۔ تو بھی اب یہی تھا کہ اب یہ کرو سی کہ اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچاؤ، تو وہ کر رہے تھے، کیسے کر رہے تھے، اب یہ سوال، اور یہ چیلنجز کو کیسے انہوں نے مینیج کیا، یہی ہماری سٹڈیز ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ آپ کے سامنے کچھ میں عرض کرتا ہوں۔ دعوت کی جو اسٹریٹجی تھی، اس کا پہلا پوائنٹ تو یہ تھا کہ پرامن طریقے سے دعوت پہنچانا، یعنی قرآن مجید کا پیغام پہنچا دینا۔ یعنی اب یہ قرآن پاک عربی زبان میں، جس کو عربی المبین یعنی بہت واضح زبان میں یہ تھی، تو پورے عربوں کو تو سمجھ آ رہی تھی، لیکن اب بہت سارے لوگ کے جو دوسرے ممالک کے تھے، ان میں قرآن پاک کو پہنچانا تھا اور ایکسپلین بھی کرنا تھا۔ یہ ایک اسٹریٹجی بنائی صحابہ کرام نے
کہ ایک تو یہ کریں گے. دوسرا کام داعی اور مبلغین کی تیاری، یعنی اب جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، اب ظاہر ہے کہ وہی صحابہ زیادہ سیکھ چکے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عرصہ رہے، سیکھتے رہے. لیکن اب جو لوگ مزید ایمان لائے تھے تو ان کی بھی ٹریننگ کی ضرورت تھی نا. تو انہوں نے ایک یہ اسٹریٹجی بنی کہ بھی اپنے داعیوں کی ایک پوری ٹریننگ کریں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن مجید کا میسج پہنچائیں. تو یہ وہ کرنے لگے. تیسرا کام تھا عوام کی مذہبی آزادی. ایک رومن اور پرشین امپائر جب فتح ہوئی اور مذہبی جبر ختم ہو گئی تو مکمل آزادی کر دی گئی. اب یہ کیسے؟ اس کی ایک سیمپل کے طور پر ایک یہ ابن ابی شیبہ نے ایک حدیث یا روایت آپ کہہ لیں، انہوں نے یہ پوری ایک بیان کی سچویشن یہ تھی، یعنی اس سے آپ کو ایک ایگزامپل ہے یہ صرف، کہ اس کے ایک صاحب تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا غلام تھا. وہ مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیا کرتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ بھی دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں آتا. ایک مرتبہ اسق کو اس کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے اسق کو آزاد بھی کر دیا. اب یہ غلام کہاں سے آئے تھے؟ یعنی ہوا یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ پرشین امپائر اور رومن امپائر میں جنگیں ہوئی تھی، تو اصول یہی تھا کہ جناب جو بھی جنگجو ان کی ملٹری کے جو بھی لوگ ہیں تو ان کو قیدی کے طور پر رکھتے تھے، تو وہی ایک غلام ہوتے تھے کچھ عرصے کے لیے. اور قرآن مجید میں اس کا حکم یہی تھا کہ جناب ان سے آپ کچھ سروسز کروا لیں یا فائنینشلی کچھ ان سے لے لیں بینیفٹ اور پھر آزاد کر دیں. حکم یہی تھا. تو یہی ہوتا تھا کہ کچھ عرصے کے لیے ان کی کچھ سروسز لے لیتے تھے ان کی، اور جس کام میں بھی ماہر ہو ان سے وہ کام کروا لیتے تھے اور ساتھ ساتھ ان پہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کا میسج کرتے تھے. جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کیا کہ جو خیر ان کے ساتھی جو ایک ان کے ملازم ہی آپ کہہ لیں اسق جو ہیں اسق، تو ان کو سمجھاتے رہے اور قرآن پاک بتاتے رہے، ایکسپلین کرتے رہے، اور پھر یہ بھی بتاتے رہے بیٹا آپ پہ پورا کوئی جبر نہیں ہے کہ آپ لازمی اسلام پہ آپ پورا مسلمان بن جائیں، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کی اپنی آپشن ہے. تو یہ دیتے تھے اور اس طرح سے دعوت کی اسٹریٹجی یہی تھی. اور قرآن پاک کا اصل میں یہی حکم ہے، یہی فرمایا گیا تھا کہ بھی آپ یہ میسج پہنچائیں، ڈیسیژن جس نے لینا ہے وہ خود لے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ آزادی دے دی ہوئی. اچھا اب کچھ عرصے کے بعد اس کو آزاد بھی کر دیا تھا. اب پتہ نہیں یہ صاحب ایمان لائے یا نہیں لائے، جو بھی معاملہ ہوا، لیکن ان پہ کچھ نہیں ہوا. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. تو اس طرح اور بہت سی روایات ہیں. اس کے لیے پھر قرآن مجید کی تعلیم و تربیت کا ایک سلسلہ کیا گیا. تو اس کے لیے ایک بہت اچھے طریقے سے ایک آرنلڈ ایک بہت بڑے اسکالر ہیں یورپ کے، تو انہوں نے ایک جو لکھا اس کا تھوڑا سا حصے کا ترجمہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ دا پریچنگ آف اسلام کیسے ہوا. اب یہ سوال ہے ان کا. تو دیکھیے اس میں ان کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ دائرہ اسلام میں نئے نئے داخل ہونے والوں کی تعلیم کے لیے ضروری اہتمام کیا گیا. اس زمانے میں پورے کے پورے قبیلے نہایت تیزی سے اس دین میں داخل ہو رہے تھے، اور یہ ضروری تھا کہ عقائد اور عبادات میں غلطیوں کی سدباب کے لیے مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، ورنہ یہ خدشہ تھا کہ نئے مسلمان ایسے ہوں گے جن کی تعلیم کا پورا اہتمام نہ ہوا ہوگا. ہمیں تفصیلات ملتی ہیں کہ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے ہر ملک میں اساتذہ مقرر کیے جن کی ڈیوٹی یہ تھی کہ یہ لوگوں کو قرآن کی تعلیمات اور اس کے نئے دین کے احکام سے آگاہ کریں. مجسٹریٹس کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اس بات پر نظر رکھیں کہ تمام لوگ خواہ وہ بوڑھے ہوں یا جوان جماعت کی نماز بالخصوص جمعہ اور رمضان کی نمازوں میں شریک ہو رہے ہیں. نو مسلموں کی تعلیم کے کام کو دی جانے والی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ تعلیم و تربیت کا یہ ذمہ داری کوفہ شہر میں وزیر خزانہ
کے درجے کے آدمی، جیسے ان کا نام تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کے شخص کو دی گئی تھی۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ کرسچن اسکالر نے کی پوری سچویشن بتائیے کہ جناب اس طرح سے ایجوکیشن کرتے تھے۔ ایجوکیشن میں اب جو غیر مسلم تھے ان میں تو اللہ تعالیٰ کا میسج صرف پہنچا دیتے تھے، اتنا ہی تھا، لیکن جو ایمان لے آتے تو پھر ان کی پوری ایجوکیشن اور ٹریننگ کا سلسلہ چلتا تھا۔ اور کیسے چلتا تھا تو اس کے لیے اب یہ اس کی سچویشن یہ ذرا دیکھیے کیا کرتے تھے۔